बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और सुबह का आगाज़ मैं सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक के साथ सती, हम कहते हैं ना बिला नागा बगैर कोई छुट्टी किए रोजाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं माशाल्लाह, ताकि आप माशाल्लाह। हमें मिस ना कर सकें। उस वक्त जबकि कभी कभार अगर वीकेंड पे हमारा कोई आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तब भी आप समझा करें कि हम आपके दरमियान मौजूद हैं। वो भी ठीक बड़ी है, मेहनत से कंपाइल हमारी टीम आपके लिए करती है। तो कैसा है जी आपकी सुबह, माशाल्लाह कैसा आगाज हुआ? हमें देखने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक थम गई है और ट्रैफिक जैम हो गई है, हर कोई अपने फोन में इधर उधर। लोग घरों से ही नहीं निकले। उन्होंने कहा जब तक शो खत्म नहीं होगा तब तक हम घर से 11 बजे तक कोई काम नहीं होगा। 11 बजे तक सब घर में रहें। अच्छा, नो वर्क टिल 11। बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं मुंह बसोर के स्कूल, कहते हैं क्या करें, पढ़ना तो है, पढ़ना जरूरी है। उसके लिए हम कहेंगे आप हमारा शो स्किप कर सकते हैं, बच्चा पार्टी को हम ये कहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे मुआशरे में पिछले कई अरसे से खासतौर पे हमारी जिस तरह की सियासत है, और तो हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट है सिवाय हमारे शो के। हाँ, हमारे शो के अलावा राइटली सो। तो हमारे शो के अलावा तो कोई एंटरटेनमेंट आपके पास है नहीं। टीवी चैनल्स की मैं बात करूं और मैं एंटरटेनमेंट चैनल्स को एक्सक्लूड कर रही हूँ। तो उसके बाद ये है कि क्या कॉन्फिडेंस है ना मेरा। उसके बाद ये है कि जब हम सियासत में ही एंटरटेनमेंट भी ढूंढें, सियासत में ही मसले का हल ढूंढें, सियासत में ही हम तज्जिए भी खुद भी करने बैठ जाएं तो पूरे मुल्क में सब तज्जियाकार बन गए। मैं एक आम शहरी के बात भी कर रही हूँ। हर कोई आपसे मिलता है, सलाम दुआ के बाद पहला सवाल उसका ये होता है हुकूमत कब जा रही है, मुल्क हुकूमत कब आ रही है, हाँ, फलां कब क्या कर रहा है, जैसे कि हमें बता के करते हैं सारा कुछ। तो ये और उसके बाद भी कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, मैंने फला जगह पढ़ा था, मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, मैंने फेसबुक आप पे यकीन पढ़ा कीजिए कि जिस काम के पैसे मिलते हों या जो काम करना अच्छा लगता हो उससे हट के यहाँ से निकल के कभी सियासत पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो ज़ाहिर है कि करना चाह रहे हैं वो उनको शौक़ है। आपको हर जगह बुखरात बनने की क्या ज़रूरत। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी हम सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हो गए, हम मुआशरे के हर तबके के लिए हम साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं, हम बात करते हैं, हमें अपने लिए भी बुलाना चाहिए, शो में बुलाना चाहिए। व्हाई नॉट, पूछना चाहिए कि भाई जो साफ़ी बरादरी है उनके क्या क्या मसाइल होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इसके साथ साथ हम मुआशरे में ही देख रहे हैं कि लोग इंडिविजुअलिज्म पर काफ़ी फोकस है और लोग नफ्सा नफ्सी का यहाँ पर शिकार हैं, अपनी उनको ज़्यादा फिक्र है और होनी भी चाहिए किसी हद तक। लेकिन इनटॉलरेंस भी लोगों में आ गया है। अदम बर्दाश्त इस हद तक आ गई है कि अब ये घरों में भी आ गई है। घरों से मुराद ये कि अगर मेरी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है और मेरे घर में किसी और की पॉलिटिकल ओपिनियन है तो हमारी उस पर अगर बहस होती है तो बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर वो नाराजगी, इख्तलाफ और लड़ाई की शक्ल से आती है। ताल्लुक इससे ख़राब हुए, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, उनमें से किसी का नुक्ता नज़र मुझसे नहीं मिलता, वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि वो ताल्लुक़ ख़राब करने का बायस होती हैं, लोग बातें नहीं करते। फिर रिश्तों के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। गैलिप का सर्वे है जो आपके सामने शेयर करें या ना करें? अभी नहीं करें, अभी नहीं करते, बाद में करें। चलें बाद में करते हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, लेकिन ज़ाहिर है कि उस पर हम बात करेंगे कि क्या मुहर्रिकात हैं उसके पीछे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। और ज़ाहिर है सर्वे ने पूरा हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन एक समहाउ आइडिया हो जाता है। सो इस सर्वे पे बात करेंगे जो इस अदम बर्दाश्त का जो हमने इंट्रोडक्टरी जो एक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि वो इंडिकेटर किस हद तक ये हमारे माशरे में जो है वो सराहियत कर गया है। अच्छा, हम सियासत की तरफ आते हैं क्योंकि सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे मुल्क में जो हालात हैं इस वक्त उसको देखते हुए तो हुकूमत और अपोजिशन की BNP सरबराह को मनाने की कोशिशें, आपको याद होगा अख्तर मेंगल साहब ने जो है रिजाइन दे दिया था। हुकूमत और अपोजिशन की अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ। इस वक्त तो जो अपनी तरफ कोई भी ऐसी शख्सियत जो कि हुकूमत से नाला है या किसी बात पे नाराज़गी का इजहार करे उसको अपनी तरफ करना हुकूमत के लिए तो खैर फेवर में होगा, अपोजिशन उसको बड़ा एक तरीके से लेवरेज उस पर लेना चाह रही है। अच्छा, ये हो रहा है कि फ़िलहाल ये कोशिशें नाकाम हैं और अख्तर मेंगल साहब डट गए हैं, कहते हैं जी इस्तीफ़ा वो वापस नहीं लेंगे और आगे कहते हैं मुझे कायल करने की बहुत कोशिश की मगर मैंने उनको कायल कर दिया। क्या बात है, ये तो उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज़, वो बलूचिस्तान का इस्तिसार, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साइल, बिलखुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे। अच्छा, अब स्पीकर साहब ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है और इस्तीफे पर कार्रवाई रोकी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि
باقی ساری چیزیں اصولی سیاست کو اپنی جگہ چھوڑ کے ذرا سوچیں کہ اختر مینگل صاحب اس وقت اپنے آپ کو کتنا زیادہ امپورٹنٹ فیل کر رہے ہیں اینڈ رائٹلی سو کہ ہی از آن ٹاپ آف پاکستانی پالیٹکس. ایوری بڈی از ڈسکسنگ اٹ, وی آر ڈسکسنگ ہم. اب سے کچھ دن پہلے تک کوئی ان کا نام بھی نہیں تھا, حالانکہ ایک بڑے مشہور و معروف پالیٹیشین ہیں, لیکن چوں ہی انہوں نے ریزائن دیا اس کے بعد حکومت اپنی طرف انہیں کھینچ رہی ہے, اپوزیشن اپنی طرف کھینچ رہی ہے ان کو. اچانک جو ہے وہ حکومت کو بھی احساس ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اب اسپیکر صاحب نے کیا کیا یہ ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے استعفے پر کارروائی روک دی ہے, جیسے کہ اسپیکر صاحب اپنا استحقاق یوز کرتے ہیں, حالانکہ اس کے لیے ٹائم فریم موجود ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اب یہ فرماتے ہیں کہ اختر مینگل کے تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچا دیے ہیں اور پہنچائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی وفد نے بھی جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ملاقات کی ہے اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی ہے. اچھا, پی ٹی آئی وفد بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے اختر مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے اور اختر مینگل اسی لیے استعفیٰ دے دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں. سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب. کافی دنوں بعد ہمیں پارلیمان میں اس طرح نظر آئے اور تقریر انہوں نے کی اور گرجے برسے کافی. اچھا, اس ساری صورتحال میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب, وہ بھی کہتے ہیں آگے کہ سردار اختر مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں, یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس بات پر استعفیٰ دیا ہے اور سب ہوش کے ناخن لیں, یہ ان کا کہنا تھا. ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. چلیں جی, تو اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کا موقف لے لیتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کیا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شزرہ منصب کھرل, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کے استعفے سے متعلق, تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ یہ تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچائیں گے. اب یہ متعلقہ فورمز سے ان کی مراد کیا وزیر اعظم پاکستان ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, متعلقہ فورم میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا اختر مینگل صاحب نے, اور ان کے جو تحفظات ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت جائز ہے, کیونکہ بلوچستان میں ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے, ان کی وجہ سے تمام پاکستانی دل آزار بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. تو یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں, کافی دیر سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اور کئی دفعہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کی گئی, مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن پاکستان کی ہسٹری کچھ ایسی رہی ہے کہ جمہوریت بالکل ایک ڈگر پہ نہیں چل سکی. جمہوریت کو بار بار پٹری سے اتارا گیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس وقت میثاق جمہوریت کیا, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت پوری کر رہی ہے. بے شک کہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ نہیں مدت پوری کر پاتے, لیکن پارلیمنٹ پوری کرتی ہے. اور جمہوریت کے استحکام کے لیے تقریباً تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہیں. تو متعلقہ فورم میں وزیر اعظم پاکستان آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو باقی ادارے ہیں جو کہ اس وقت, کیونکہ دہشت گردی بھی ایک ایسی چیز ہے جو بلوچستان میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بیرون ملک طاقتیں جو ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں. آپ ایک جانب کہہ رہی ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں اور جائز ہیں. اچھا, حکومت وقت تو ہمیشہ کمیٹڈ ہوتی ہے, حکومت تو نہیں چاہتی کہ حالات کہیں پر خراب ہوں, اور ظاہر ہے کہ جو بیرونی عناصر یا اندرونی عناصر اس میں ملوث ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ان کی بیخ کنی میں مصروف رہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اینڈ پہ, یعنی کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی لیپس تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے جائز مطالبات کے نہ پورے ہونے پر اب وہ ایوان سے مستعفی ہو رہے ہیں, رستے جدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, ایک کمپلیکس سچویشن ہے, کیونکہ بیرون ملک طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں. اسپیشلی جب سے سی پیک آیا ہے تو بلوچستان کے اوپر ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کا خاص طور پہ فوکس ہے, اور مسنگ پرسنز کا بھی مسئلہ رہا ہے, اس کے اندر بھی کافی کمپلیکیشنز ہیں. تو یہ ساری کمپلیکیشنز کو دور کرنے کے ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ ہو سکتی ہے, جس میں کہ ظاہر ہے دہشت گردی کا کلا کما بھی کرنا ہے اور دوسری طرف مذاکرات بھی ضروری ہیں. اس کا سیاسی حل بھی, جیسے مولانا نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن کا حل سیاسی طور پہ ہی نکالا جا سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مولانا نے بڑی اچھی بات کی ہے. مولانا صاحب نے کہا جی انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پہ اس کا حل نکالنا سیاسی. ٹھیک ہے شیزا صاحبہ، لیکن یہ بتائیے گا اب جب آپ کہہ رہی ہیں سچویشن اتنی کمپلیکس ہے، اختر مینگل صاحب نے ابھی تک اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا، گو کہ اپوزیشن بھی انہیں منا رہی ہے، آپ حکومتی لوگ بھی منا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں متعلقہ فورمز تک ان کے تحفظات پہنچا دیے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا وہ اپنے استعفے پہ قائم رہیں گے؟ کچھ انہوں نے کیا ایسی کنڈیشن رکھی ہیں کہ کیا ہو ایسا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں؟ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ میں جو بات ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں سچ بتائی، لیکن ظاہر ہے اختر مینگل صاحب خود اپنا اظہار کرتے رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال جس طرح سے چینج ہو رہی ہے، ایک ینگ جنریشن بھی آئی ہے، ایک یوتھ اب اس وقت زیادہ ہے، مڈل کلاس بڑھ گئی ہے، تو ان چیزوں کو ان کو قومی دھارے میں انکلوڈ کرنے کے لیے ابھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک جامع قسم کی اسٹریٹجی جو کہ جس سے کہ ہم ان صورتحال سے نپٹ سکیں. اور مولانا صاحب میرا خیال میں وہ بھی انہوں نے بات اچھی کی کہ ملک کی خاطر، ملک کے کسی بھی خطے کی خاطر اگر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی تو ہم حاضر ہیں. اور مولانا نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو ہمیں جو ہے فعال کرنا چاہیے، پارلیمنٹ ہی ہر مسئلے کا حل ہے، پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور اختر مینگل صاحب بھی اپوزیشن ہے، ان کی مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب حوالے بھی دے رہے ہیں فارم 45-47 کے، لیکن کہہ رہے ہیں اسی سے کام چلانا ہوگا کیونکہ یہ پارلیمنٹ یہی ہے، ڈیفیکٹو یہی ہے. لیکن 8 ستمبر کو وہ اپوزیشن احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے اور اس احتجاج کو آپ لوگوں نے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے ساری سچویشن بنی تھی، تو اس بار حکومت کی طرف سے کیا حکمت عملی ہے؟ پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہے، احتجاج بھی ہے، کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت میں ہر ایک کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی تیاری نہیں تھی، انہوں نے کوئی سچ تیاری نہیں کی ہوئی تھی جلسے کی، وہ پہلے سے ہی تھوڑے سے میرا حال ہے گھبرائے ہوئے تھے کہ لوگ شاید نہ نکلیں. دوسری طرف ایک اس دن بہت جو ہے ایک سینسیٹیو کیس تھا، اس دن کورٹ میں اسلامی کچھ جماعتیں بھی نکلی ہوئی تھی، اس لیے میرا خیال ہے انتظامیہ نے سمجھا کہ آج کا دن مناسب نہیں ہے اور انہوں نے ایک اور ڈیٹ دے دی اور کچھ نکات دے دیے. اگر پی ٹی آئی ان نکات کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کرنا چاہتی ہے، جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن انتظامیہ کا یہ ریسپانسبلٹی ہے. یہ آپ کا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ کی جماعت کے یہ رہنما یہ کہتے ہیں ببانگ دہل کہ جب تک 9 مئی کے واقعات پر یہ سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف معافی نہیں مانگتی تب تک انہیں جلسہ کرنے کی اجازت شاید نہ دی جائے. اب ایک جانب تو یہ معاملہ ہے، اب آپ کا یہ موقف جو چینج ہے کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جلسہ کریں تو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہوں، تو از دیٹ آلسو اے ویری کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ سچویشن فار یو؟ نہیں، اس میں کوئی ہمیں نہیں ہے. مولانا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ وہ اس طرح جلسے جلوسوں میں نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ جو بھی احتجاج اگر انہوں نے کرنا ہوگا تو وہ انڈیپینڈنٹلی کریں گے. اور 9 مئی کی جہاں تک معافی کا سوال ہے، وہ مذاکرات کے لیے بات ہوئی تھی کہ مذاکرات اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل فورسز سے تو 9 مئی کا کم از کم وہ یہ تو قوم سے اظہار کریں کہ انہوں نے یہ غلط کیا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. 9 مئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی عام چھوٹی موٹی چیز ہوگی، چھوٹے موٹے احتجاج میں تھوڑے بہت نقصان ہو گیا اور انسان کہے چلیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک بہت بلیک چیپٹر ہے ان کی ہسٹری میں. آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے دشمن ملک بھی یہ نہیں کر سکے کہ وہ جی ایچ کیو پہ چلے جائیں یا جناح ہاؤس پہ وہ حملہ کر دیں خدا نخواستہ. تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیپٹر ہے جس سے قوم بھی پریشان ہے اور ادارے بھی جو کہ ہمارے ملک کے تحفظ کا ضامن ہے، اس ادارے کے شہداء کی یادگاروں کو انہوں نے مسمار کیا. تو ان چیزوں پہ کم از کم شرمندگی کا اظہار تو کرنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے
थैंक यू सो मच डॉक्टर शिरजरा मनसब हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत काफ़ी ज़्यादा मुतमईन सूरत हाल से हमें नज़र आ रही है। हाँ जी, और ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि मौलाना साहब भी हैं। फिर अच्छा, तहरीक इंसाफ का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि असम्बलियों को वो भी नहीं मानते, फॉर्म 45-47, लेकिन वो ये कहते हैं कि अख्तर मेंगल साहब फिर भी मुस्ताफ़ी ना हो। हाँ, तो उन्होंने जो लास्ट टाइम डिसीजन लिया था, अब उनसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई क्या आप अब इस बार, क्योंकि आप पहले भी कहते थे असम्बलियाँ जो हैं वो जाली हैं, तो इस बार भी आप इस असेंबली का हिस्सा बनेंगे, तो दे आर पार्ट ऑफ द असेंबली नाउ। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत का केस है, और हुसैन अहमद चौधरी हमें इस हवाले से डिटेल बताएंगे। जी देखिए, बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत का ये केस था। सेशन अदालत में आज समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की है। खालिद यूसुफ वकील जो है अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से जज के साथ मुकालमा कर गया। उनका कहना था कि आपको उम्रा की मुबारक हो। आज ATC लाहौर में 4 केसेज हैं, दरख्वास्त जमानत पर समाअत है। अबूरी जमानत में तोसी की जाए और जमानत की दरखास्तों पर आइंदा हफ्ते के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की जाए या रखी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी कर दी है। ताहम बानी पीटीआई के वीडियो लिंक पर पेश न करने से मुतालिक जेल हुकाम का जवाब जमा ना हो सका। अदालत ने वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर जेल इंतजामिया से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली है और मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पता नहीं और कौन कौन से हैं, टिकटॉक है, और भी काफ़ी स्नैक या पता नहीं कौन सी वीडियोस या पता नहीं क्या स्नैक। अच्छा, मैंने आज तक उसे डाउनलोड ही नहीं अच्छा किया। डाउनलोड नहीं तो किया, और न जाने पता नहीं कौन कौन से लाइव और पता नहीं क्या, स्नैपचैट है, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो एक क्रेज है टिकटॉक का, अगर साल के एंड में जब पूरा एक सर्वे आता है कि गूगल में या कौन सी सबसे ज़्यादा ऐप जो है सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड की गई, तो उसमें सरे फहरिस्त हमेशा से 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ वो टिकटॉक आती है। अच्छा, सो टिकटॉक का क्रेज़ आप देखें यहाँ तक पहुँच गया है कि अब फ़र्ज़ करें जो हम ड्यूटी पर हों और ड्यूटी के दौरान जी टिकटॉक का इस्तेमाल शुरू कर दें, रील्स बनाना शुरू कर दें, सो काम पे तवज्जो कौन देगा। तो अब ऐसे ही कुछ हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको टिकटॉक जो है वो पसंद आ गया है और वो टिकटॉक पर हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने पुलिस क़वाइद ज़वाबित और माशरती आदाब को बलाए ताक रखकर टिकटॉक बनाने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन जारी कर दिया। अब हुआ क्या भाई, आप ऑफिस आवर्स के बाहर जो भी काम करते हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म अगर आप इस तरह टिकटॉक बना रहे हैं और आपके हेड, आपके बॉस उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके एक्शन के खिलाफ जो है वो कुछ गन लोड करते हुए दिखाते हुए। अच्छा, मतलब ये है कि अच्छा दिखना तो वैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये कि इसमें ज़ाहिर है फिल्टर्स तो के बगैर तो कोई ऐप यूज़ ही नहीं होती है। फिल्टर्स आजकल आपको पता है कि जो कैमरे आ रहे हैं वो इसी वजह से आपको जिस तरह के आप होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर दिखा रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वो यूज़ होना ज़रूरी है। नहीं होते कि जो आप होते हैं उससे बुरा दिखा यानी कि दरख्त देखे ना कि दरख्त भी पीला पड़ गया इस चीज़ के सामने, फिल्टर लग के। तो बात ये है कि उसमें नुकसान थे। फिर एक खातून का भी वहाँ पर टिकटॉक देखा था वो वीडियो कि वो बाकायदा बता रही थी कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, तो जिसने मुझसे मिलना है तो यहाँ पर मिलने आ जाए। इनके अपने लिए खतरे का बायस बन सकती है। ज़ाहिर है कि ऑपरेशनल मामलात हैं वो काफ़ी मुतासर हो सकते हैं। कहीं पे आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें। तो नज़ीर शाह साहब हमें इस मामले पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। भाई, ये पहले भी आपने नज़ीर शाह सवालात रखे थे पुलिस हुकाम के सामने, और क्या वजह थी कि उनको यार भाई वेब के फोरम से इस मामले को उठाना पड़ा, आपको उठाना पड़ा, और फिर इस मामले पर IG सिंध ने एक्शन भी लिया? तो बताइएगा ज़रा इस बाबत कि ये सिलसिला थम क्यों नहीं पाया आखिर। आप बिल्कुल देखें अशफाक, टिकटॉक एक ऐसा फोरम है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस कदर मकबूल हो चुका है कि बिलियंस में जो है ये फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो टिकटॉक किसको बनाना चाहिए और किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, ये हर मुल्क के अपने तौर तरीके होते हैं। ये हमारा एक इस्लामी माशरा है, और जब हमने मुख्तलिफ टिकटॉक्स वीडियोस देखी जो शहर कायद में जो कराची पुलिस के लड़के लड़कियों ने, नौजवान जो यूथ है
انہوں نے بنانی شروع کی تو شروع میں تو وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ان کے کانٹینٹ بیہودہ، زوم آنے اور مختلف اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، تو اس پر پھر میں نے جو سابقہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، ہم نے خادم حسین رین ان کو بھی بتایا، عمران یعقوب مناس کو بھی بتایا، تو انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ یونیفارم کے اندر پولیس وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، گن لوڈ کرتے ہوئے یا کسی بھی پولیس پریمیسز میں بنانا جو ہے اس پر ممانعت کی، لیکن انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس کو جو یوتھ ہے، جس کو میں کہوں گا نوجوان لڑکے لڑکیاں پولیس کے LPC یعنی کہ لیڈی پولیس کانسٹیبلز اور کانسٹیبلز، حتیٰ کہ اب اوپر کے جو رینک کے افسران ہیں انہوں نے بھی بنانا شروع کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک لیٹر جاری کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ ویڈیوز بننا شروع ہوئی، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ولگیرٹی بھی آ گئی اور اس طرح کا کام ہونا شروع ہوا کہ اس کے اندر پھر میں نے اپنے جو ARY نیوز کا ویب پورٹل ہے اس کے اوپر پھر میں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ اس کا آغاز ہوا کیسے تھا۔ یہ 19 اگست جی نذیر آپ کے اس آرٹیکل کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ذرا تھوڑا سا آئیڈیا بھی ناظرین کو ہو جائے کہ یہ مطلب، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کیا بات ہے، مطلب ٹک ٹاک ہی تو بنائی، لیکن آپ کو ذرا کانٹینٹ دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہے یہ، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ سم آر فنی لیکن انٹرسٹنگ، کچھ جو ہے وہ لیکن جس میں وہ پتہ بتا رہی تھی وہ تھوڑا سا کنسرننگ تھا کہ ان کی اپنی سیفٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ نذیر شاہ ویسے ایسے ایڈریس تو کبھی ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہو کے آپ بیپر دے رہے ہیں، آپ نے کبھی ہمیں نہیں بتایا، یہ تو پورا ایگزیکٹ لوکیشن جس نے ملنا ہے آ کے مل کے مینار پاکستان والا قصہ یاد ہوگا آپ کو، ایک ٹک ٹاکر مینار پاکستان پر جو گئی تھی وہ قصہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور جو کانٹینٹ کافی سارے بہت بڑی تعداد میں ایسے جو نام مین اسٹریم میڈیا پر چلا سکتے ہیں، نشر کر سکتے ہیں، اس پر جو ہے پیمرا ایکشن لے لے گا۔ بات یہ کہ 19 مارچ کو جب الیکشن سے پہلے آئی جی جو پنجاب کے جو افسر تھے گریڈ 21 کے راجہ رفت مختار، ان کو جب IG سندھ تعینات کیا گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے باقاعدہ ٹک ٹاکرز کو سینٹرل پولیس آفس بلوایا اور انہوں نے ایک ہو سکتا ہے گڈ فیتھ میں ان کو کہا کہ آپ اپنے سندھ پولیس کا امیج بہتر بنائیں اور ایسے کانٹینٹ بنائیں۔ ٹک ٹاک تو پولیس کے جو اہلکار تھے وہ پہلے بھی بناتے تھے، لیکن جب ان کو ایک اپروول مل گئی تو انہوں نے شروع میں تو کچھ ایسے کانٹینٹ بنائے جو واقعی میں اچھے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ایک اجازت سمجھا اور انہوں نے پھر ایسے کانٹینٹ بنانے شروع کیے۔ پولیس یونیفارم کو دیکھ کر ان کو لائکس بھی زیادہ ملتے تھے، ویوز بھی زیادہ ملتے تھے، اور اس کو دیکھ کر انہوں نے ٹریک چینج کر لیا، اور جب تک راجہ رفت مختار رہے تو ٹک ٹاکرز کی ویلیو بھی پولیس میں بہت زیادہ بڑھی، وہ خود ان کو بلا کر اپنے ساتھ کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنواتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد انہوں نے جب دیکھا کہ IG سندھ کی جانب سے اب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا، اور جب 24 تاریخ کو جب نئے IG سندھ غلام نبی میمن نے چارج لیا تو اس وقت تک یہ پورا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اب ہم نے یہ دیکھا کہ IG سندھ کی جانب سے نذیر کیا ان کو سزا ہوگی، جو اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹک ٹاک جو ہے وہ ٹھیک ہے کون سی نہیں، یا بنانا ہی نہیں ہے، بس کس کی ججمنٹ پہ جو ہے ریلائی کیا جائے گا؟ دیکھیں صدف، وہ کانٹینٹ جو ججمنٹ میں آئیں گے وہ واضح طور پر پتہ چلے گا کہ یہ اس کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، اور IG سندھ کا جو ایک واضح پیغام ہے جو کل ہم نے دیکھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کی سندھ پولیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیہودہ اور اس طرح کے جو کانٹینٹ بنانے والے فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن شروع کیا جائے۔ یہ کسی کی ثوابدید ہوگی نا، یہ کسی کی ثوابدید ہوگی کہ وہ افسر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، بھی ہوں گے ہاں کانٹینٹ کے حوالے سے ان کی گرپ۔ سینٹرل پولیس آفس کے 5ویں منزل پر سوشل میڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پر باقاعدہ میڈیا کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ جو افسران ہیں وہ اس تمام کانٹینٹ کو دیکھیں گے بھی، اور اس کے بعد جو سندھ پولیس کے رولز ہیں اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس کے اندر پنشمنٹ ہو سکتی ہے، عہدے میں تنزلی ہو سکتی ہے، اور جو سب سے میجر پنشمنٹ کہلاتی ہے وہ ڈسمسل فرام سروس ہے، کیونکہ جو IG سندھ کے پیغام سے میں نے یہ اندازہ لگایا جس کے اندر انہوں نے ایک لائن یہ کہ ایسے عناصر کی سندھ پولیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ریموول آف سروس ہی کہلاتا ہے۔ ایک اور چیز آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کے، محکمہ پولیس سے ہٹ کے
کہ یہ جو ہمارے آفیسرس ہیں جس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور ایٹسیٹرا یہ ظاہر ہے کہ یہ آفیسرس ہیں, ان کو ماشاءاللہ ایک تو ڈبل کیبن گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ وہ سفر نہیں کر پاتے. پرابلم ہوتی ہے عوام کی, ظاہر ہے کہ دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے ریٹس لسٹ پہ. وہ بھی اپنے ساتھ پورا ایک کیمرہ کرو لے کے چلتے ہیں جو اس پہ سوشل میڈیا پہ تشہیر بھی کر رہا ہوتا ہے, پروجیکشن بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس بابت کسی کی توجہ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ماشاءاللہ ان کے تو صدف کے اتنے یوٹیوب پہ ان کے سبسکرائبرز نہیں ہوں گے یا انسٹا پہ اتنے فالوورز نہیں ہوں گے جتنے ان لوگوں کے ہوتے ہیں. تو وہاں پر کوئی نظر کوئی رکھے گا یا نہیں؟ دیکھیں بالکل نظر رکھنی چاہیے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اس کی سیلری کتنی ہے, وہ اپنے ساتھ 3-3 4-4 لوگوں کا کریو لے کر چل رہے ہیں. ہمارے جو سندھ حکومت ہے اس کے ہم 2 پارٹس اس کو سمجھتے ہیں, ایک وہ جو وزیر داخلہ کے ماتحت آتے ہیں, ایک وہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ماتحت آتے ہیں. اور ہر افسر جو بھی آپ دیکھیں ان حکام, ہر کوئی میڈیا کے سامنے آنا چاہتا ہے. جو مین اسٹریم پر آ سکتا ہے وہ وہاں پر آتا ہے, جو سوشل میڈیا پر آنا چاہتا ہے تو اس نے اس قسم کی ٹیم بنا رکھی ہے. اور باقاعدہ جس طرح ٹک ٹاکرز نے اچھے کیمرے مہنگی چیزیں لے کے رکھی ہیں, تو جس کو شوق ہے اور جس کو میڈیا پر آنے کا شوق ہے تو پھر وہ اس طریقے سے خرچہ بھی کرتا ہے. وہ خرچہ کہاں سے کیا جاتا ہے, کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ان کے دفاتر میں 24 گھنٹے اے سی چلتے رہتے ہیں, مہنگی ان کو گاڑیاں لے کے دی جا رہی ہیں. اور ہمارے ملک پر جتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر تو ہونا چاہیے کہ ان کو موٹر سائیکلیں دی جائیں. ڈبل کیبن گاڑیاں پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی ان کے لیے خریدی جائیں گی, اور اس کے اوپر یہ جا کر پھر وہ چھاپے موٹر سائیکلیں سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں, مزید اضافہ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. لیکن یہ ہے کہ ڈبل کیبن آئے مزید, مطلب ڈبل کیبن نہیں, چھوٹی گاڑی 1300 cc گاڑی دے سکتے ہیں. ابھی یہ خبر ہے ARY نیوز پہ یہ نشر ہوئی تھی کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے لیے پتہ نہیں کتنا نمبر ہے, اس کے لیے ان کے لیے ڈبل کیبن گاڑیاں مانگی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے دفاتری امور کو انجام دے سکیں. کیا ضرورت ہے؟ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہاں پر تو ہمارے اصولاً تو وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ یوز نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو آسٹیریٹی میجرز کا بتایا جاتا ہے. پنجاب میں بھی یہ ہوا تھا, لیکن پنجاب میں وہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا جس کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا. لیکن یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. I'm sure کہ وزیر اعلیٰ نوٹس جو سیگمنٹ ہمارا سے پہلے تھا, میں یہ بس ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ایکشن لے لیکن نوکریاں ان کی نہ ختم کر دیں. نوکری پہ نہیں بات یہ تو ایک مطلب ان کا نے تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیا, تو ایک بار انہیں تنبیہ کر دیں کہ بھائی اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنے نہ کریں, ایسے تھوڑا خیال رکھیں. دیٹس اٹ. باقی تھوڑا سا فن ہونا چاہیے لائف میں, ورنہ بڑی بورنگ ہو جاتی ہے لائف. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آنکھیں بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں دی گئی ہیں, لیکن اس کی مناسب دیکھ بھال بھی ضروری ہے. یوزولی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے بچپن میں, جب تھوڑا وہ اپنے اسکول ٹائم میں ہوتے ہیں, آئی سائٹ کا انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ڈائریکشن رہے گی. لیکن ایک ایسی بیماری جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ویژن سے ریلیٹڈ ہے, گلوکوما, اس کو بینائی کے لیے خاموش خطرہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ بیماری بڑھنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں یا تو آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر کمپلیٹلی آپ کی بینائی چلی جاتی ہے. اچھا جی, بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والی بیماری ہے جس سے آپ کی آپٹک نرو ڈیمیج ہوتی ہے اور اس سے آپ کی بینائی متاثر ہوتی ہے. تو کیا وجوہات ہیں اس کی, کس طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے یا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گلوکوما اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمیر قدوائی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمیر, یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی 40 سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں اس بیماری کے سبب. ایسا کیوں ہے اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. آئی تھنک جیسا آپ نے کہا بہت اچھی بات کی کہ سائلنٹ تھیف آف سائٹ ہے یہ. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو گلوکوما ہے اور آہستہ آہستہ نظر خراب ہوتی رہتی ہے انٹل کہ وہ اسٹیج آ جائے جب بالکل نظر خراب ہو جاتی ہے, اینڈ اٹس ٹو لیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو کوئی ریکمنڈیشن ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ 40 سال کے اوپر ہی لوگ ہوں تو ان کو گلوکوما ہوگا. ہاں زیادہ تر لوگوں کو ایگزیکٹلی زیادہ تر لوگوں کو ایسے ہی ہے. لیکن 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنا. وہ لوگ جن کی فیملی میں کسی کو بھی گلوکوما ہے یا کالا پانی ہے
تو وہ لوگ تو بہت جلدی، میں سمجھوں گا کہ 20 سال کی عمر سے ہی اپنا ریگولر فالو اپ کراتے رہا کریں تاکہ اس کو جلدی پک کیا جائے. فالو اپ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ یعنی ایک کسی بھی آئی ڈاکٹر کو دکھایا جائے جو کچھ بیسک ٹیسٹ کرے گا، آنکھ کا پریشر چیک کرے گا، نس کو دیکھے گا اور وہ پک کر سکتا ہے گلوکوما کو، کیا اس کو گلوکوما ہے پیشنٹ کو یا اچھا نہیں. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بلرڈ ویژن ہو یا ہیزی ویژن ہو یا آئیز ریڈ ہوتی رہیں، تواتر سے ہوں، ایک سے زیادہ بار ہوں، دیٹ کین بی اے سائن آف گلوکوما. ایکچولی دس از ناٹ ٹرو. گلوکوما جو ٹپیکل گلوکوما ہے اس میں مریض کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. دس از دا پرابلم. کاش کہ ایسا کچھ ہوتا تو جلدی پتہ چل جاتا اور وہ پک ہو جاتی. اسی لیے تو یہ سائلنٹ تھیف آف سائٹ ہے. مطلب آئی سائٹ تو ویک ہوتی ہوگی، یہ آئیڈیا کیا تو ہوتا ہونا. کیا ہے؟ آئی مین چلیں ایک چیز، روٹین چیک اپ پہ اگر فرض کریں ایک بندہ جا رہا ہے تو آپ لوگ کیا ایسی سائنس دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کیا ٹیسٹ رہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں جی مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ کہ آئی سائٹ ویک نہیں ہے، یہ ایکچولی کالا پانی ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا وقت آپ کا لوں گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری نظر کے دو حصے ہیں. ایک بیچ کا حصہ ہے جو جس سے ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری ایکچوئل سائٹ ہے، اور ایک سائڈوں کا حصہ ہے نظر کا. کالا پانی میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ نس کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتا ہے. یہ ڈیمیج جو ہے سائڈوں کی نظر کو خراب کرتا ہے، بیچ کی نظر کو خراب نہیں کرتا. اس کی وجہ سے انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کی سائڈوں کی نظر خراب ہو رہی ہے. لیکن جب آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے دکھاتے ہیں تو نہ صرف آپ کا پریشر چیک کر سکتا ہے جو عام طور سے اوپر ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، دوسرا وہ سائڈوں کی نظر کو بھی چیک کر سکتا ہے خاص ٹیسٹنگ کے ذریعے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کالا پانی ہے. پلس یہ کہ نس جب ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ خاص علامات نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک آئی اسپیشلسٹ آرام سے پک. اچھا اس کی اسٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل. عام طور سے اس کو مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر ہی کہتے ہیں ہم. لیکن جو مائلڈ گلوکوما یا ماڈریٹ گلوکوما ہے اس میں مریض کو اگین کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ہی از پریٹی نارمل. مائلڈ ماڈریٹ میں سے روکا جا سکتا ہے، کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ گلوکوما کو کسی بھی سٹیج پہ جب وہ پک ہوگا اس کو وہیں روکا جا سکتا ہے. جو نقصان ہو چکا ہے اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، وہ ریورس نہیں ہوگا. وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوگا کس طرح، کیسے روکیں گے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے گلوکوما کو روکنے کا، اس کے پریشر کو دوبارہ سے نیچے کی طرف لایا جائے. پرسکرپشن آئی ڈراپس عام طور سے زیادہ تر مریضوں کے اندر ڈراپس کام کرتے ہیں اور ڈراپس کے ذریعے پریشر سکسیزفلی نیچے لایا جا سکتا ہے. لیکن آج کل بہت سارے ماڈرن طریقے بھی موجود ہیں جیسے کہ لیزرز ہوتی ہیں اور کچھ بہت ایڈوانس یا سخت گلوکوما کے مریضوں کے اندر ہمیں سرجری بھی کرنی. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آج کل کراچی میں رہتے ہوئے آپ نے سڑکوں کی حالت ہزار دیکھی ہوگی. وہ کہتے ہیں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر جگہ ہی اب سڑکیں، اور پھر گٹر کا پانی، اس کے بعد وہ غلاظت سوکھنے کے بعد، ویسے ہی ہم اپنا ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں میں، ہمارے سانس کے ذریعے اندر بھی جاری ہوتے ہیں. تو آنکھوں کو کیا ڈیمیج اس سے ہو سکتا ہے، یہ جو ڈسٹ وغیرہ ہے جو اس طرح کی ہے؟ دیکھیں یہ جو ساری جو ڈسٹ ہے اس کی وجہ سے ایک بہت کامن پرابلم آنکھوں میں ہوتی ہے الرجی کی بیماری. ٹھیک ہے، اور الرجی کی جب بھی بیماری ہوتی ہے لوگ آنکھوں کو ملتے ہیں اور پانی آ رہا ہوتا ہے. اور بہت آسان سا طریقہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہے کہ آپ کسی فارمیسی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے دوا مانگتے ہیں اور وہ آپ کو اٹھا کے فوراً سے ایک اسٹیرائڈ کی دوا دے دیتا ہے جو دنیا بھر میں بغیر پرسکرپشن کے نہیں ملتی. ایک وہ دوا دیتے ہیں جس سے آنکھوں میں چمک آتی ہے، وہ ڈراپس بھی ہوتے ہیں غالباً، ہو سکتا ہے وہ بھی یہی چیز ہو، وہ بھی یہی چیز ہو. ہلکے گلاب بھی یوز کر لیتے ہیں. جی بالکل، بہت سارے لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں. نہیں میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کر رہا آپ کو ہلکے گلاب یوز کرنا. لیکن جو چیز امپورٹنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ کہ وہ جو پرسکرپشن کے بغیر اسٹیرائڈ ملتے ہیں جو دنیا بھر میں جس پہ پابندی ہے، ان کے استعمال سے بھی گلوکوما کا بہت سیریس رسک ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری اگر کوئی الرجی آپ کو اس طرح کی پریشان کن نہیں ہے تو ہماری آنکھوں کا تو اپنا ایک قدرتی نظام ہے کہ اگر کچھ چلا گیا ہے تو وہ واش آؤٹ ہو جائے گا. آپ کو تو بلکہ آنکھوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر پانی ڈالیں. از دیٹ رائٹ؟ یہ ایبسلیٹلی رائٹ. لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا جب کانسٹنٹ لیکن آپ کے پاس الرجی اگر رہے گی، کانسٹنٹ گند رہے گی آپ کی انوائرمنٹ میں، تو بھی آنکھ بھی ایک حد تک اس کو صاف کر سکتی ہے جائے گا. تو یہ جو آج کل ہم لوگ تھوڑا سا آف ٹاپک ہو جائے گا لیکن موبائل اسکرین کا بہت زیادہ استعمال، 6 گھنٹے سے زیادہ اسکرین پر ہم ہیں، کتنا ڈیمیج کرتی ہیں آنکھوں؟ اس کے بارے میں تو ابھی ہمیں آنیسٹلی پوری طرح سے پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ موبائل کے استعمال کو ابھی 10 سال یا اس سے تھوڑا کم عرصہ ہی ہوا ہے. لیکن ابھی آلریڈی اتنی ریسرچ آ گئی ہے کہ بچوں کے اندر اس کے بہت سیویئر سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں. اسپیشلی اب آپ اگر بچوں کو دیکھیں تو پہلے اگر 10 میں سے 5 بچوں کو چشمے ہوتے تھے تو اب شاید 10 میں سے 8 بچوں کو چشمے بن رہے ہیں بیکاز آف دیس. آپ کا جو فوکس ہے اس پہ فرق پڑا ہے کیونکہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ ایک ہورائزن آپ کا بڑا ہوتا ہے، وہ آ کے بڑا شرنک ہو جاتا ہے موبائل میں، اس سے آپ کا فوکس متاثر ہوتا ہے. بالکل
بالکل بالکل کانسٹنٹلی آپ ریڈنگ فوکس پہ رہ رہے ہیں اگر چشمے کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے وچ از اگین آپ کی باڈی اس لیے نہیں بنی, آپ کی باڈی کانسٹنٹ ڈسٹینس ویژن کے لیے بنی ہے, اور آپ ریڈنگ ویژن پہ مستقل بیٹھے ہوئے ہیں فون لے کے, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ نقصان دہ نظر. یہ کہ جی گاجریں بچوں کو گاجریں کھلا کھلا کے مار دیتے ہیں کہ کھاؤ آنکھیں ٹھیک ہوں گی, یہ متھ ہے یا از دیٹ؟ آئی تھنک اٹس اے میتھ, آئی تھنک اٹس اے میتھ, ایبسولوٹلی. اوکے 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 اوکے. گاجروں کے ڈیفینیٹلی فائدے ضرور ہیں, وائٹامن ای بھی کھلاتے رہتے ہیں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ ساری چیزوں کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ان سے نظر کے بہتر ہونے کا امکان شاید کچھ نہیں. ایسی چیز جو کھانے کی کوئی چیز جو آنکھوں کے لیے ہیلدی ہو, اچھی ہو. دیکھیں ویجیٹیبلز یوزلی اچھی چیز ہیں, آنکھوں کی بیماریوں میں بہت ساری بیماریوں کو روکنے میں مدد دے سکتے ہیں, تو ہیلدی ویجیٹیبلز کھانا, فروٹس کھانا از آلویز گڈ کسی بھی بیماری کے لیے. اور اگر آپ کی آئی سائٹ خراب ہے تو لازمی طور پہ گلاسز پہنے یا کچھ اس طریقے سے. ڈیفینیٹلی, اسپیشلی بچوں کے اندر اگر بچوں کو چشمے بنتے ہیں اور ان کو چشمے پہننے کی ضرورت ہے تو ان کو ضرور چشمے پہنائیں, کیونکہ ایک حد کے بعد اگر وہ چشمے نہیں پہنیں گے تو نظر مستقل طور سے. ون لاسٹ تھنگ کہ وہ کون سی ایسی سچویشن, بیکاز آلموسٹ میں کہوں گی شاید 90% لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہیں, کسی کی دور کی کسی قریب کی, کس سچویشن میں آپ کو جا کے ڈاکٹر کو باقاعدہ گلوکوما کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میرے خیال سے ہماری کمیونٹی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کی فیملی میں کسی کو کالا پانی وہ 20 سال سے کی عمر سے, اور جس کی نہیں بھی ہے وہ بھی 40 سال کی عمر سے, ہر سال ایون ایوری تھنگ از نارمل, ضرور جا کے ایک دفعہ معائنہ کرایا کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی ادوائی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے بڑی مفید گفتگو کی, آئی ایم شیور کہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. جی اچھا جی چلیں جی, اب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے دن کو ورلڈ چیریٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے, اور چیریٹی ظاہر ہے جب ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں تو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, یہ بڑا مشہور محاورہ ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے معاشرے میں تیزی سے مہنگائی پھیل رہی ہے, غربت پھیل رہی ہے, مختلف فارمز ہیں, کسی کے ساتھ آپ نے اچھا چیریٹی ورک کرنا ہے تو اس کی مختلف فارمز ہیں, اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو غریب ہے وہ مزید غریب ہو رہا ہے, اس کی زندگی میں مسائل ہیں, اب ان کی مدد کیسے کی جائے. اسی طریقے سے معاشرے میں جو بزرگ افراد ہیں, اگر تو وہ اکیلے رہتے ہیں تو ان کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, گھر کے بزرگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہے جو اس چیریٹی ورلڈ کے اندر انکلوڈڈ ہے. بالکل جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ چیریٹی ورک کی پاکستان میں نام لیا جائے تو اس میں کچھ شخصیات کا نام سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. تو عبدالستار ایدھی صاحب اس کام کو لے کر چلے تھے اور اب اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں. فیصل ایدھی صاحب جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فیصل ایدھی صاحب. ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم نظام اسلام کی بات کریں تو اس میں زکوٰۃ کو, خیرات کو, صدقات کو کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ ہی پراپرلی دی جاتی رہے تو میرے خیال میں کافی ساری چیزیں آلریڈی سارٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, کافی مسائل موجود ہیں. آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں, اور عوام میں رجحان کیسا ہے اس اعتبار سے؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے, دینی چاہیے, لیکن آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, وہاں پہ یورپین اور امریکن کلچر میں 2.5% صرف ٹیکس نہیں لیا جاتا, زکوٰۃ 2.5% ہے. وہاں پہ امیروں سے 50% ٹیکس لیا جاتا ہے, 40% ٹیکس لیا جاتا ہے, تبھی آپ ایک بہت بڑی غریب آبادی کو جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں دے سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹھیک ہے, منیمم جو ہے وہ دے سکتی ہے, لیکن امیروں پہ مزید ٹیکسز ہونے چاہیے, جو کہ پاکستان کر بھی رہا ہے اور کوشش میں بھی ہے. اس کے علاوہ سوسائٹیز بہتر فی الحال تو صرف سیلریڈ کلاس. دوسرا پاکستان غلط ہے نا یہ, پھر پاکستانی گورنمنٹ کی جو ہے وہ غلطیاں ہیں کہ وہ مڈل کلاس پہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. مڈل کلاس پہ بھی نہیں, اپر کلاس پہ بوجھ ہونا چاہیے, جو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور یہاں سے پیٹیوں میں بھر کے دبئی اور امریکہ اور لنڈن لے جاتے ہیں, ان پہ سب سے زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے. دوسرا, پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے. اس وقت پاکستان میں سطح غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی آبادی 40% سے اوپر ہو چکی ہے. یہ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ فیگرز ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ 40% پاکستان کی آبادی کو ایک وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے نہیں مل رہی, اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے چیلنج ہے. اس میں پاکستانی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ویسے ہی جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے. تو ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں, ہمارے
पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में कुछ खामियां हैं सोशल सिस्टम में आपने जिसको कहा हमें खामियां। एड्रेस करने की ज़रूरत है। फैसल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा मज़हब भी हमें तलकीन करता है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों के काम आओ, और बाकायदा हमारे यहाँ ज़कात का प्रॉपर एक सिस्टम भी है। दूसरी जानिब अगर हम अपनी हुकूमत की बात करें, अपने माशरे की बात करें, तो हमारे लोगों में भी रुझान पाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह के हालात हो गए हैं, जैसी महंगाई हो गई है, जैसे बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? क्या लोगों में चैरिटी का रुझान, मदद करने का रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? और अगर कम हुआ है तो उसकी वजूहात ज़ाहिर है यही हो सकती हैं कि वो खुद अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त किचन और बिजली का बिल ही जो है वो आपकी पूरी तनख्वाह निकाल देता है। तो लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। इस वक्त चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उसकी जो फंड्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, और हम भी इस वक्त बहुत अफेक्टेड हैं इसी की वजह से। लेकिन ये वक्ती है, हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो संजीदा लोग हैं, कोई रास्ता निकालेंगे। अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तो हम मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे, और हमें मिल के जो है वो कोई ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे हमारी वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास जो है उसको रिलीफ मिले और पाकिस्तान में माशी खुशहाली आना शुरू हो। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि लोगों का भरोसा, लोग टैक्स इसलिए नहीं देते, जहाँ पर नहीं दे पाते तो वहाँ नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका दिया हुआ पैसा कहीं पे लगेगा। चैरिटी के हिसाब से भी, हवाले से भी लोगों के कई सवालात होते हैं। इवन ये कि कोई फ़कीर मांगने आ जाए तो पहले आप सर से पाँव तक उसको देखते हैं, फिर उसके बाद एसेस करते हैं कि देना या नहीं देना। ये चीज़ कितना इस मामले में रुकावट बनती है लोगों की मदद के हवाले से? देखिए, ईदी फाउंडेशन को लोग आज भी जो है वो लाइन लगा के चंदा देते हैं। उसकी वजह ये है, इस माशी बदहाली की जो है वो हालात में भी लाइन लगा के चंदा देते हैं। उसकी वजह ये है कि हम सादगी से रहते हैं, हमारे ऑफिसेज जो हैं वो सादगी से हैं, हमारे काम जो है वो सादगी से होते हैं। हमारे ज़्यादातर पैसे जो होते हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस, हमारे दफातर के खर्चे और हमारी लग्जरी गाड़ियों पे नहीं होते, हमारी सर्विसेज पे ही ज़्यादातर पैसा खर्च होता है। ठीक, तो लोग बिल्कुल देखते हैं इस चीज़ को, ये मैटर करता है। थैंक यू सो मच फैसल ईदी साहब, आप आए और जो चैरिटी की अहमियत पर आपने बात की। जी, देना चाहिए जी, आपके माल की तत्हीर भी होती है। और ये ज़कात के हवाले से जो हम बात करते हैं ना, अगर यही परसेंटेज निकाल के 2.5% भी हम दे दें ना, तो दैट इज़ क्वाइट इनफ। लेकिन हर कोई देता नहीं है। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आपको पता है, हम आपसे कुछ देर पहले एक टॉपिक जो है वो आपसे शेयर कर रहे थे, जिस पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्या चीज़ें किस तरीके से मैनेज होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का क्या रोल होना चाहिए। नज़ीर शाह से हमने बात की थी। अब ये है कि वो मैंने जो तज़किरा किया था ना, उस पर वाक़तन ये ख़बर जो है वो उसमें सदाकत थी, कन्फर्म थी, ज़ाहिर है मैंने पढ़ी थी। अब उसमें यह है कि 138 डबल कैबिन गाड़ियाँ ख़रीदने का कहा गया है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के लिए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब 1 हफ़्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले वो मंजूरी दे के जा रहे हैं और इसके ऊपर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिससे ये 138 डबल कैबिन गाड़ियाँ फील्ड वर्क के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को दी जाएंगी। उससे कम में फील्ड वर्क नहीं हो सकता? मतलब मैं ये समझता हूँ भाई, आप ये 1300 सीसी या फिर आप वो छोटी वाली जीप उन्हें दे दें। आपने नहीं देनी, डबल कैबिन ही है। आप वो भी दे सकते हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ भी दे सकते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन आपने देनी है ताकि उनका टैका भी रहे। अच्छा, 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले जुलाई में पंजाब में ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम लिया गया था। 2.25 अरब रुपए की मंजूरी से 1600 सीसी गाड़ियाँ भी मंगवाई गई थी, फिर उसके बाद बाकी भी, और डबल कैबिन गाड़ियाँ वहाँ पर भी प्रोक्योर करने का कहा गया था। लेकिन वो मामला गया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से रुक गया था। अब ये जो डिसीजन है, एक तरफ ऑस्टेरिटी की बातें, एक तरफ बजट कट करने की बातें, एक तरफ आवाम को रुलाने की बातें, जो भी करे, जो भी गवर्नमेंट हो, दूसरी जानिब ये मेजर्स लेना, डबल कैबिन के बगैर उनसे चला नहीं जाता। तो खुला तजाद है। ये तो कहते हैं ना, पॉलिसी में फ्लॉज हैं और प्रायोरिटी क्या है ये आपके सामने है। यानी कि IMF से पैसे मांग मांग के हमारा गुजारा हो रहा है, और हम वहाँ पर उनकी शर्तें पूरे कर रहे हैं बिजली के बिलों में। और यहाँ पर
कराची की सड़कों की हालत जार देख लें कि क्या है। भाई गवर्नमेंट कहती है हम कहाँ से खर्चे चलाएं जब तक आप लोग टैक्स नहीं देंगे, तो टैक्सों में हमसे जिस तरह से वसूलियां हो रही हैं, यहाँ भी आप नजरसानी कर लें, पैसा बचाएं। 138 डबल केबिन गाड़ियां, 2 अरब रुपए, कहीं और लगाएं जाके। चलें, अशफाक ने पूरी हमें डिटेल बता दी कि भाई पंजाब में क्या हुआ था और सिंध में भी, लेकिन इस वक्त एक खबर है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है। DGISPR आज दिन 2:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो आज दिन 2:15 पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं DGISPR, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के हवाले से, दाखिली सलामती के हवाले से, अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात किए गए हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चलें जी, तो ये 2:15 पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रीफिंग है, और ये इस हवाले से DGISPR ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो भी उसके मुंदरजात होंगे वो फिर उसी वक्त आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इससे पहले हम ज़ाहिर बात कर रहे थे कि बजट मसाइल, कहाँ पे बजट लग रहा है, पैसा किन कामों में लग रहा है। जैसे कि अशफाक ने बता दिया कि 137 डबल केबिन गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, 38 एक मैं खा गई थी 138। अब ज़ाहिर है ये मामलात हम देख रहे होते हैं कि यही सियासतदान अपोजिशन में जब होते हैं तो फिर इनके मुतालबात डिफरेंट होते हैं, लेकिन तब वो जायज़ मुतालबात बड़े बढ़ चढ़ कर बयान भी किए जाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन बहरहाल MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने वफाकी हुकूमत से कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड यानी NFC से उसके तहत फंड्स बराह रास्त अजला को देने का मुतालबा किया है। और वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम, जिसका असल जो आप कह लें कि एक बेसिक पॉइंट उसका ये था कि निचली सतह तक इख्तियारात और सूबों को इख्तियारात दिए जाने चाहिए, तो कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात निचली सतह पर नहीं आए, इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं। तो तरमीम का मकसद है कि वज़ीर आला इख्तियारात यूनियन कौंसिल तक मुंतकिल करें। आगे कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को लॉजिक के साथ या दरख्वास्त करके मनाएंगे, या दरख्वास्त देकर मनाएंगे। तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। वो वज़ीर आला हाउस से नीचे उस सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके तालुके को, उसके यूसीस को, उसके लोगों के दहलीज़ों तक वो नहीं पहुँचे। तो ये हाफ हार्टेड 18वीं तरमीम है। ये सूबाई खुद मुख्तारी सिर्फ वज़ीर आला को खुद मुख्तार करने का नाम नहीं था। सूबाई खुद मुख्तारी उस सूबे के तमाम ऑर्गन्स को, उस सूबे के लोगों को खुद मुख्तार, उस सूबे की गलियों को, यूनियन काउंसिल तक को खुद मुख्तार करने की पूरी थीम थी, जो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में ये मकसद पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ये है कि हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदे, मुतालबात और अवामी मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे गए थे। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अमीनुल हक साहब। ये ज़रा फरमाइएगा कि 18वीं तरमीम का मकसद ही ये था कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं, प्लस ये है कि ये जो लोकल बॉडीज़ होती हैं इनको कहा जाता है कि ये जमहूरियत की नर्सरियाँ हैं, और इसका मकसद ही ये होता है कि यहाँ पर गली मोहल्ले की सतह पर ताकि आवाम को अपने गली में कोई इशू है, सीवरेज का कोई इशू है, पानी का कोई इशू है, उसके लिए MNA MPA के दर ना खटखटाने पड़े, बल्कि गली मोहल्ले में उनके अपने जानने वाले लोग ये मामलात हल कर दें। तो आपकी नज़र में ऐसा नहीं हो पा रहा, या फिर क्योंकि अब सिंध की हद तक देखें तो मेयर भी एक पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, फिर भी मसाइल मौजूद हैं आपकी नज़र में? जी अशफाक, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यूनियन काउंसिल कमेटी जो होती है वो जमहूरियत की नर्सरी होती है। यू आर 100% करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम सिंध को देखते हैं तो हमें ये नजर नहीं आता। जो इख्तियारात मैं समझता 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिली थी, ऐसा महसूस होता है कि वो तमाम के तमाम इख्तियारात जो चीफ मिनिस्टर हाउस में पार्क हो गया है। MQM क्या कहती है कि आम जो पब्लिक है, आम जो अवाम है, उनके दहलीज तक उनके मसाइल हल किए जाए, यानी उनके डोर स्टेप तक उनके मसाइल हल किए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो हमारी क्या ख्वाहिश है कि हमने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, एक लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो आइन में तरमीम के लिए एक बिल भी कौमी असेंबली में जमा कराया,
और साथ साथ हम तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात करने का भी इरादा रखा हुआ है कि हम तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि वो इख्तियार जो चीफ मिनिस्टर साहब ने पार्क हो गया उसमें मेक श्योर किया जाए कि मेयर हो, सब कराची का मेयर हो, लाड़काना का मेयर हो या नवाबशाह का मेयर हो, उसके पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास, यूसी चेयरमैन के पास और यूसी काउंसिल के पास भी इख्तियार हों ताकि इमाम के मसाइल हल कर सके। इसलिए एमकेएम ने फैसला किया कौमी असेंबली में अपनी आईनी तरमीम जमा की है, मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात की है। अच्छा। और हमारी ख्वाहिश है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि यस पार्लियामेंट में बैठे तमाम 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है कि बड़ी कामयाबी है और इससे इख्तियारात जो है वो सूबों को गए और निचली सतह तक भी जाएंगे। आप जब मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को लॉजिक के साथ मना लेंगे या उन्हें दरख्वास्त करेंगे, तो ऐसे क्या खदशात हैं या क्या ऐसी रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसके लिए आप उन्हें मनाएंगे? सदब देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की। उर्दू में एक मुहावरा है ना कि मीठा मीठा हाप अप कड़वा कड़वा थू थू। तो जो पैसे आते हैं एनएफसी से वफाक की तरफ से हजारों अरब रुपए, वो तो सिंध हुकूमत अपने पास रख लेती है लेकिन नीचे डिवॉल्व नहीं करती है। यस, हमने सियासी फैसला भी किया है क्योंकि एक पोलिटिकल पार्टी होने के नाते हमने ये फैसला किया कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों से आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकात की जाएगी। इलेक्शन से पहले हमने ये अपनी जो आईनी तरमीम है हम इमाम के सामने लेकर आए थे। PMLN के पास लाहौर गए थे, उन्होंने हमारी तरमीम से जो लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट था उससे इत्तेफाक किया था। तो हमने फैसला किया कि मुश्तरका तौर पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेंगे, YGY से भी मुलाकात करेंगे, मुस्लिम लीग काब के पास भी जाएंगे और मौका लगेगा तो PTI के पास भी जाएंगे और उन्हें इस बात के लॉजिक के साथ जो मुस्तफा कमाल ने के लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि यस ये जो आईनी तरमीम है लोकल गवर्नमेंट के, इसको डिवॉल्व करने से मुल्क भी, शहर भी, इलाका भी तरक्की करेगा। अच्छा जी, अब ज़रा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बार बार आपको हुकूमत वक्त के पास जाना पड़ता है? ज़ाहिर है कि आप उनके एक इत्तेहादी भी हैं और फिर उसके बावजूद भी ये मसाइल जो हैं वो यहाँ पर अपनी जगह जूं के तूं मौजूद हैं। क्या सीरियसनेस आपको दिखाई नहीं देती या कोई और मामला है, विल की कमी है, इशू क्या है? देखिए, मतलब एक पॉलिटिकल वर्करों के नाते सियासी मुज़ाकरात, बातचीत मेरा ख्याल है कि यकीनन हर वक्त हर मौके पे जारी वसाई रहना चाहिए और एमकेएम उसी को फॉलो करती है। हमारी कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे माहौल में हुई है और इसमें हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात की अमेंडमेंट के हवाले से, वहाँ साथ साथ हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की। गुड न्यूज साथ साथ ये है अशफाक कि जो PSDP में जो जून के महीने में जो पैसे रखे गए थे कराची के लिए 10 अरब रुपए, वो बढ़ा के 15 अरब रुपए कर दिए गए हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हमें अंदाजा हो कि PWD खत्म कर दिया गया तो तरीके कार क्या होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी बात बड़े गौर से सुनी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। तो इसमें एक अच्छी और मुस्बत बातचीत हुई है और मैं समझता हूँ कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, सिंध हुकूमत, बल्कि सदफ आप भी और अशफाक अगर आप अपने घर से निकलकर ARY तक आते होंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि पहले अगर आधे घंटे में पहुंचे तो आप 1.5 घंटे में पहुंचे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुका है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ अगर सिंध हुकूमत कराची पे खर्च नहीं करना चाहती, हैदराबाद के अवाम को ओन नहीं करती, तो एमकेएम वफाक से पैसे। अच्छा, एक और चीज बताइएगा मौके पे भी हम लेते हुए आए अमीन साहब, अगर इससे कराची में तरक्की काम भी कराए, इससे हटके सरीहन अगर हम कराची के मसाइल पे बात करें तो ये आपकी नज़र में इस वक्त भी कोई इख्तियारात की जंग चल रही है? क्योंकि मेयर साहब जो हमारे हैं वो फरमाते हैं कि टाउन नाज़मीन उनसे ताउन नहीं करे। अब वो ये जो टाउन नाज़मीन है, बेसिकली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं वो किसको जवाब दें हैं? अगर वो क्या वो अपनी मुतालिका सियासी जमातों को जवाब दे हैं या फिर मेयर को हैं? उनके फंड जो जमा होते हैं वो किसके पास जाते हैं? तरीक़ेकार क्या है ताकि थोड़ी हमारी भी एजुकेशन, थोड़ा हम एजुकेट हो सकें इस मामले पे? अशफाक, 3 अल्फाज बोलूंगा, करप्शन, कमीशन और नाहली। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रे इम्तियाज है। अब इनके पास कोई, कहते थे ना पहले पिछले 30 साल से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है कि मेयर कराची जब ये कहते हैं कि KMC के अंडर 106 सड़कें आती हैं लेकिन बाकी जो हैं वो TMC के अंडर आती हैं या यूनियन काउंसिल के अंदर या वफाकी गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको मेयर को वो जवाब दे हैं कि नहीं है फंड्स के हवाले से, फंड्स की एलोकेशन के हवाले से, रोड की रिपेयरिंग के हवाले से?
इसी शहर में फारूक सत्तार मेयर रह चुके, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर रह चुके, ये अपने मुस्तफा कमाल भाई मेयर रह चुके। क्या कभी ऐसी शिकायत आई? ऐसी यकीनन नहीं आई है। मेरा हाल है कि अगर आपके पास बिल होगा, आपके पास सोच होगी, आप करने का मंगन होगा, फिर तो आपके पास सबसे बड़ी बात क्या है? आपके पास सूबाई हुकूमत आपके पास है, मेयर आपका है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आपका है, टाउन चेयरमैन आपका है, बड़ी तादाद में, लेकिन और पैसे की फरावानी भी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कराची को ओन करने को तैयार नहीं है, आप हैदराबाद को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। बारिश होती है, मैं उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, अगर किसी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जमात इस्लामी के जैसे टाउन चेयरमैन है या पीटीआई का टाउन चेयरमैन है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर किसका है? म्युनिसिपल कमिश्नर तो सिंध हुकूमत का है। आप उसके साथ काम कराएं, आप उनके साथ जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियली अख्तियारत उनके पास रखें ताकि काम होता हुआ नजर आए। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरी बात को देखिए गलत ना लें, बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये हर मौके पे हर जगह पे सिर्फ कमीशन की बात की जाती है। सड़कें बनती है, आप खुद देखें गुरु मंदिर पे क्या हुआ, एमएजीना रोड पे क्या हुआ, 24 अगस्त को रोड बनती है और 25 अगस्त को रोड टूट जाती है। सवाल ये पता है किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सिंध हुकूमत की बनती थी, केएमसी की बनती थी। लेकिन इसका मतलब जो सड़क विफाक ने बनानी है उसमें मेयर क्या करे? जरा आसान अल्फाज में हमें बताओ। वफाक ने आपके सामने देखिए ग्रीन लाइन किसने बनाया? आप मुझे बताएं लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? क्या सड़क बनाना, पानी देना, कचरा उठाना वफाक की जिम्मेदारी है? नहीं, ये 18वीं तरमीम के बाद ये सिक्का बंद जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सिंध हुकूमत कराची को ओन नहीं करती, हैदराबाद को ओन नहीं करती, तो वफाक से पैसे लाकर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, वफाक से पैसे लाकर अंडरपास बनाए जा रहे हैं, वफाक से पैसे लाकर ग्रीन लाइन बनाई जा रही है, वफाक से पैसे लाकर K4 का मंसूबा बनाया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी? ये बात ये है कि ये बात अगर कोई MQM का सूबाई सतह का रहनुमा कहे तो समझ में आती है, लेकिन विफाक में तो आप सब एक हैं। पीपल्स पार्टी एक है, आप एक हैं, नून लीग एक है, एक मखलूत हुकूमत एक तरह से है जिसमें आप सब हिस्सेदार हैं। तो फिर ये शिकायत समझ क्यों नहीं आती? वहां पर ये बात आप कर सकते हैं ना, आमने सामने अशफाक, ये बात तो हर फोरम पे एमक्यूएम उठाती चली आ रही है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन पार्टनर नहीं है, ये बात वाज़ा हो, ठीक है? हम PMLN के साथ कोलिशन पार्टनर है और हमने हमेशा जैसे कहते हैं अच्छी बात की अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे काम गलत हो रहा होगा तो एटर्नल उसकी निशानदेही भी की जाएगी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, आज मैं 21वीं सदी में रहता हूँ, कराची के हम किंची रिक्शा पे सफर करते हैं, मेरा हक नहीं बनता कि अगर लाहौर में मेट्रो बन जाती है, पेशावर में मेट्रो बन जाती है, पिंडी में मेट्रो बन जाती है, मेरा हक नहीं बनता कि मुझे भी बाईपास बना के दिया जाए। किसकी जिम्मेदारी है? क्या वफाक की जिम्मेदारी है? लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? वफाक ने बना के दिया। ग्रीन लाइन का मनसूबा एयर कंडीशन बसें पहली दफा कराची में कौन लेकर आया? वफाक लेकर आई। तो मेरा सिर्फ अर्ज ये है हम कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बल्कि जिसे कहते हैं कि अब मेयर भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी आपका है, सूबाई लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी आपका, वज़ीर आला भी आपका है। तो खुदा के वास्ते आप लड़ाई झगड़े में पड़ने के बजाय आप मेक श्योर करें कि कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, लाड़काना के अवाम को, मीरपुर खास के अवाम को रिलीफ दे। आप मुख्तसरन आप पावर डिवॉल्व करें। पावर डिवॉल्व होगा तो मैं समझता हूँ कि चीजें खुद ब खुद आसानी की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, आपने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। थैंक यू सो मच। अमीनुल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे और मसला ये है कि कोई जिम्मेदारी वैसे लेने को तैयार नहीं है कि उसके ज़िम्मे क्या काम है। इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कि समझने और समझाने का भी एक अमल जो है वो बड़ा मुतासिर हो जाता है कि जी जिम्मेदारी किसकी है, कौन किसको जवाब दे। यू नो इट्स ट्रिकी, डोंट यू थिंक सदफ? इट्स नॉट दैट इजी। वो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये भी समझना है कि जी वो उसको जवाब दे हैं तो वो वहाँ पर उसको जवाब दे हैं तो वो फंड्स कैसे जनरेट होते हैं। ये इसमें सफ़र कौन कर रहा है? अवाम सफ़र कर रहे हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ अवाम हैं जो सफ़र कर रहे हैं इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी में। अच्छा, मुझे अगर नंबर बता दें आप। ठीक, फ़ोन नंबर नहीं, यहाँ पे किसी और नंबर का मैं जिक्र कर रही हूँ, सो बिकॉज उससे रिलेटेड एक खबर है तो आपको बता देते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होना थे, यानी कि अगले महीने। अब नोटिफिकेशन क्या बताता है? नोटिफिकेशन ये कहता है कि पार्लियामेंट में नई कानून साजी हुई है
جس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے. تو یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے کبھی ٹائم پہ نہیں ہوتا. ہاں جی، نہ ٹائم پہ ہوتے ہیں نہ وقت پہ ان کا نتائج آتے ہیں، اور پھر لوگ اس سے وہاں پر بھی آپ دیکھیں. خیر اسلام آباد میں تو کمپیریٹیولی بہتر حالات ہیں، وہاں پر تو ویسے بھی بہتر حالات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کروائے نہ جائیں. یہ ہے. اور آپ لاہور کی بھی بات کر لیں تو وہاں پر بھی ہمیں کافی بہتر سچویشن نظر آتی ہے. اچھا جی، تو اچھا جی، اب ذرا آپ کو ایک اور اہم چیز بتاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کک باکسنگ ٹیم ہے اس نے ترکی میں ہونے والے ورلڈ سیریز پروفیشنل کک باکسنگ ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. اب پاکستان کے آغا طلال حیدر نے 75 کلو گرام کیٹیگری میں ایرانی باکسر کو شکست دی، گولڈ میڈل جیتا، جبکہ نصیب اللہ نے ترکی کے کک باکسر سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا. ایونٹ میں ایران، عراق، ترکی، آذربائیجان، افغانستان اور شام کی ٹیموں نے بھی شرکت کی ہے. تو بڑی زبردست جی پرفارمنس رہی. اچھا یہ دیکھیں آپ کی یہ جو کامبیٹ سپورٹس ہیں اس کے اندر کافی اچھی پرفارمنس ہمارے پاکستانی پلیئرز کی جا رئی ہے اور کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. مارشل آرٹس کی دوسری بات یہ ہے کہ وہ وسیم کو ابھی تک ویزا نہیں ملا. اچھا آپ نے فالو کیا؟ جی میں آئی ایم ان کانٹیکٹ ود ہم. تو وہ یہ ہے کہ ابھی بھی 1 ہفتہ کہہ رہے ہیں اور ابھی 3 ہفتے بعد اکتوبر کے شروع میں فائٹ ہے ان کی. تو اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ تو اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. تو پریکٹس کرنے کا، ٹریننگ کا موقع کیسے، اسپارنگ کا موقع نہیں ملے گا تو پھر کیسے ہوگا. تو وہ ہمارے جی بڑے ٹیلنٹڈ اسٹار ہیں محمد وسیم. تو ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں لیکن جلد از جلد اگر ویزا ان کو ایشو ہو جائے تو گورنر صاحب نے تو کافی زیادہ اس میں انہوں نے جی آؤٹ کرنے کی گورنر صاحب نے بھی کہا تھا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن سیریسلی. اب تک انہیں ٹریننگ سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی لیکن ویسا نہیں ہو پا رہا. بہرحال جی چلیں جی، گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں گولڈ میڈلسٹ آغا طلال حیدر اور نصیب اللہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے نصیب اللہ بتائیے گا کہ فرسٹ آف آل بہت بہت مبارکباد ہو، جذبات کیا ہیں جیت کے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو ایئروائی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ یہاں پر بولنے کا موقع دیا تھا. تو میں پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن خاص کر سمیع اللہ کاکڑ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جس کی بدولت آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آج میں نے یہ میڈل لیا ہوا ہے. اسی کی سپورٹ کی وجہ سے، اسی کی موٹیویشن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. تو گولڈ میڈل لے کے تو ہمیں فخر ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر دیا ہے. تو الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوں گی کہ آگے بھی ہم پاکستان کا نام ایسے ہی روشن کریں گے. اچھا تیاری وغیرہ کیسی اور کتنے ممالک اس میں شریک تھے؟ کچھ کا تو ہم نے بھی تذکرہ کیا ہے. جی ٹورنامنٹ میں تو 8 ممالک شامل تھے جس میں ایران، افغانستان، ترکی اور اسی طرح سیریا اور بہت سارے ممالک شامل تھے. اچھا آغا آپ سے سوال ہے کہ ظاہر ہے جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ مقابلے میں ہوتے ہیں تب آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سا جو حریف ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو کس سے زیادہ آپ کا سخت مقابلہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایئر وائی نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا. اور اس کے بعد میں پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن خاص کر کے سمیع اللہ کاکڑ صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہے، انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ٹرین کیا اور ایسے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع بھی دیا. جی سب سے ٹف فائٹ جو تھا میرا وہ ایک ایرانی فائٹر تھا، اس کے ساتھ ہوا تھا. تو وہاں پہ جو فائٹرز تھے وہ تقریباً سارے ہی بہت ٹاپ کلاس کے فائٹرز تھے اور بہت ہائی لیول فائٹرز تھے. تو تقریباً میرا اس کے ساتھ 3 راؤنڈ پورا فائٹ چلتا رہا اور وہ بہت ٹف فائٹر تھا. چلیں جی شکریہ فی الحال ہم آپ کا کریں گے. اور ظاہر ہے کہ کک باکسنگ بڑا خطرناک گیم ہوتا ہے صدف، اور کافی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو آپ مثال کے طور پر کہ آپ کا کون آپ کا آئیڈل تھا جس کو دیکھ کے آپ نے فالو کرنا شروع کیا. پاکستان میں کامبیٹ سپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بڑھ رہا ہے. نیوٹریشن کیسی ہے، ڈائٹ کیسی ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ کیسی ہے، ٹریننگ کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، کتنا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سے یہ سوال پوچھیں گے. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ آ جائیں.
بہت سے اہم مقامات ہیں. میں دوبارہ بولوں؟ جی دوبارہ بولو. کراچی میں سیر و تفریح کے لیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جانا چاہیے, اور اب تو کراچی ماشاءاللہ اس کا حدود اربا بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے ہی ایک پرفضا مقام ہے جہاں پر بچپن میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا, اس کے بعد سے دوبارہ نہیں گیا. ابھی نہیں گیا دوبارہ. بچپن میں ہی بس یہ ساری جو عیاشیاں کیا ہمارے ماں باپ لے گئے, ہم نہیں جاتے. ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لوگ آتے ہیں دور دور سے سمندر دیکھنے. تو منوڑا بیچ بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے. تزئین و آرائش کی گئی ہے. سندھ گورنمنٹ نے کافی اچھا کام کیا تھا, اور آئی ریممبر کہ لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی یہاں پر لے کے گئے تھے, اس وقت بھی ان کے پاس کوئی عہدہ تھا. کافی خوبصورت اس جگہ کو بنا دیا ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں اس رپورٹ. کیا خوبصورت جگہ ہے, لیکن کیا ہی اچھی بات ہو. اچھا یہ چیز صرف منوڑا کے لیے نہیں, ہر جگہ کے لیے رائج ہے کہ آپ اچھی جگہ جائیں, خوبصورت جگہ جائیں, تو اپنی تربیت لازمی طور پر دکھائیں اور اچھی تربیت دکھائیں. اور اچھی تربیت میں یہ آ جاتا ہے صفائی نصف ایمان, جیسے کہ ہم کہتے ہیں. کچرا آپ نے نہیں, اچھا لوگ اپنے کھانے پینے کی جو بھی اشیاء لے کر جاتے ہیں, اس کے ریپرز, اس سے ریلیٹڈ جو بیسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ وہیں پر چھوڑ کے چلے آتے ہیں. باقاعدہ وہاں پہ ڈمپسٹر رکھے ہوئے, ڈسٹ بن ہے, آپ وہاں پہ جا کے چیزوں کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. وہ نہیں کرتے. تو ہم ویسے بات یہ کرتے ہیں, منوڑا سے نکلیں, کراچی سے باہر بھی جائیں, تو ہم سیاحوں کو درپیش مشکلات پر بات کرتے ہیں کہ سیاحوں کو یہ پرابلمز ہیں. اس طریقے سے سیاحوں کی فلاح کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں, رستے بھی بتاتے ہیں, کب بتاتے ہیں جانا چاہیے کب نہیں جانا چاہیے. لیکن سیاحوں سے جو مقامی آبادی کی شکایات ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی شمالی علاقہ جات کاغان, ناران, سوات, چترال, ہنزا, گلگت میں تقریباً پورا سال ہی سیاحوں کے ڈیرے ہوتے ہیں. کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مقامی آبادی شکایت کرتی دکھائی دیتی ہے, اور کچھ ویڈیوز بھی اس کی شیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر جیسے اگر پھلدار درخت ہیں تو آپ اس میں سے پھل لے سکتے ہیں, وہ آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن آپ وہاں پر پوری ڈالیاں توڑ کر اپنے میمز بنا رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں. پلس کچھ میں نے لوگوں کو یہ دیکھا, جاہلوں کو, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو جانور ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو لٹرلی ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. آگ جلاتے ہیں, کوئلے وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کچرا جو ہے وہیں پہ پانی میں اسی جگہ پر کسی کی آبادی میں چلے جاتے ہیں. وہاں کی آپ دیکھیں کہ جو مقامی خواتین ہیں جو وہاں پر اپنے کھیتوں میں یا ادھر ادھر کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کی اجازت کے بغیر ان کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے مجھے خیال آیا کہ جب آپ کچھ ان اسپوکن رولز ہوتے ہیں, جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کو جانے سے پہلے وہاں کے کلچر, وہاں کی کیا روایت ہیں, اس کو ضرور سرچ کیا کیجئے. ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر, خاص طور پہ میں دبئی کی بات کروں گی, وہاں پر کسی بھی عام شہری کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ باقاعدہ قانون ہے. یہاں پر بھی نہیں ہے. یہاں پر بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ریٹن رول نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. آپ سیلفی لے رہے ہیں, آپ کی سیلفی میں کتنے لوگ آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کا پارٹ نہیں بننا چاہتے ہوں, کیونکہ وہ پھر آپ اپنے سوشل پلیٹ فارم پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کریں گے. لوگ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی پکچرز ان کی بغیر اجازت. بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر کام کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انور ولی خان, ان کا تعلق ہے اپر چترال سے, اور وہ سیاح بھی ہیں, پولو پلیئر بھی ہیں, اور ٹورزم انڈسٹری سے بھی وہ وابستہ ہیں. کچھ شکایات کا ہم نے تذکرہ کیا. انور, آپ ظاہر ہے کہ وہاں پر مقامی بھی ہے, پھر ان چیزوں پہ آپ نظر بھی رکھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, تو ذرا بیان کیجئے گا کہ کیا کیا ایسے مسائل ہیں جو وہاں کے لوگوں کو یہاں سے لوگوں کے جانے پر درپیش ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, بہت مشکور ہوں میں آپ کا. جی جی نیچے سے, ہاں جی 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 میں چاہ رہا تھا کہ جو نیچے سے سیاح آتے ہیں سر, ہم سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے علاقوں پہ, کیونکہ یہ ہمارا آپ کا سب کا ملک ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے علاقے, آپ وہاں سے آئے ہیں, تو یہ آپ کے اپنے علاقے ہے. تو ذمہ داری آپ پہ بنتی ہے کہ اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھ کے اس کو صاف رکھے, اور جو آپ کے علاقے میں جو لوگ بستے ہیں ان کو اپنے فیملی ممبرس کی طرح ٹریٹ کرے, جس طرح اپنے گھر میں اپنے ماں بہنوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہوتا ہے. تو آپ جس طرح آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ آپ لوگ بنا پوچھے لوگوں کی تصویریں بناتے, ویڈیوز بناتے, اپنے ہر بندہ ویلاگر بنا ہوا ہے اور ویلاگس بناتے ہیں, اور بغیر پرمیشن کے لوگوں کی تصویریں لی جاتی ہے, ہریس کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہ کریں, علاقے کو انجوائے کرے, آئے گھومے, خوبصورت علاقے ہیں, ان کو جتنا آپ صاف رکھیں گے, دوسرے جو فورنرز آتے ہیں نا وہ پھر ہمارے ملک کے بارے میں ایک بہت برا امیج لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں اس طرح. تو لوکل سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ یار اپنے ملک کو اہمیت دو. باہر سے گورے آ کے تو اس کو بڑا پیار دیتے ہیں, اس کا بڑا خیال رکھتے, اپنے لوگ اس کو بڑا بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے.
اچھا صفائی کے حوالے سے ضرور ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے. ہمیں مطلب ہمارے تو مذہب میں ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں کچرا پھینکنے میں. سو کیا اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی گائیڈ لائن اس کے لیے ہے؟ کیا کیا جائے, کیسے سمجھایا جائے, کس طرح میسج کنوے کیا جائے سیاحوں کو؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ اوپر ہمارے پہاڑوں میں جا کے بھی جو چشمے ہیں, آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کو ڈائپر مل جاتا ہے, شیمپو کا کوئی آپ کو ساشے مل جاتا ہے, ایسے ڈیو کی کوئی بوتل ہوتی ہے یا پیپسی کا کوئی پلاسٹک بوتل ہوتا ہے, اور یہ چیزیں پھر ختم بھی نہیں ہوتی, ان کی ایج بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر یہ پانی کے ساتھ نیچے بہہ کے آ کے ہمارے آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہی ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہائکنگ کے لیے آتے ہیں, آپ کائنڈلی اپنے ساتھ ایک شاپنگ بیگ ایکسٹرا لے کے جائیں, تاکہ راستے میں جو آپ کو شاپر وغیرہ جو کچرا ملتا ہے آپ اس کو ایک فرض سمجھ کے اٹھا لیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. نہیں تو ہم بھی جتنے بھی والنٹیئرس دوست ادھر ہیں, ہم مہینے میں ایک دفعہ کم از کم جو ادھر کے فیمس ایسے ٹریک سے جہاں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچرا اٹھاتے ہیں. تو یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ جس جگہ میں آپ جاتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں, آپ کے آنے میں جو جگہ جیسی تھی آپ کے جانے کے بعد اس سے صاف نظر آنی چاہیے, تبھی آپ ایک ذمہ دار شہری تصور کی جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم جا کے وہاں پہ آگ بجھائے جس سے جنگل کو بھی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اب بالکل, اور آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ اگر آپ اب ایک شاپر اپنے ساتھ رکھیں, شاپنگ بیگ اپنے ساتھ رکھیں جس میں آپ وہ کچرا جو ہے لے جائیں اور جہاں پہ ڈمپ کرنا ہے وہاں کر دیں. المیہ یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور وہ اگر پانی کے جیسے فرض کریں کوئی کنواں ہے اگر کوئی یا آبی کوئی ذخیرہ ہے اس طرح کا, وہاں پر آپ پھینک دیتے ہیں, اس کی صفائی بھی ایک بڑا المیہ ہوتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سیاح بھی جاتے رہیں گے, وہاں کے لوگ بھی وہیں پہ رہتے رہیں گے, کوئی حل کوئی اس کا تجویز کرتے ہیں آپ انور ولی خان کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑوں سے بھی بچا جا سکے اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکے؟ جی حل تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ٹورزم انفارمیشن سینٹر بنائے جائے, جو سیاحتی مقامات ہیں ان میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسی جگہ بنے کہ جہاں پہ آپ ٹورسٹ کو باقاعدہ طور پہ گائیڈ کرے کہ بھائی یہاں پہ یہ فیمس پلیسز ہے, آپ ادھر جائے ہائکنگ کے لیے, ادھر جائے, آپ کچرا نہ پھیلائے, ٹریفک بلاک نہ کرے, روڈ کے اوپر گاڑی بند کر کے نہ جائے. اس طرح کی چیزیں ہمیں ہر شہر گاؤں میں ہر سیاحتی مقام میں جاتے ہوئے ٹورسٹ کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے. بدقسمتی سے روڈوں کے اوپر کوئی سائن بورڈ بھی نہیں ہے, ٹورسٹ کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی کوئی اس طرح کے ہم نے لکھے نہیں ہے کہ یار بھائی آگے موڑ ہے اس میں احتیاط کرے, دوسری گاڑی کو راستہ دے, مہمانوں کا خیال ہے, کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صوبائی حکومت کو اور ہماری وفاقی جو حکومتیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم یہ چیزیں کریں. دوسرا جو سیاح ہمارے آتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہیں, آپ ادھر آ کے جو ادھر کے ہوٹل اونرز ہیں آپ ان سے کوئی لگژری PC سرینا میرٹ کے وہ چیزیں بھی نہ مانگے, جو یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہے ان پہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کریں. باقی یہ ہے کہ بس اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کو کہ علاقے کو اپنا سمجھ کے اس کا خیال رکھے, راتوں کو صبح ہونے تک لاؤڈ میوزک نہ بجائے تاکہ آپ کے آس پڑوس میں بھی لوگ بچتے ہیں. اور یہ ہے کہ فائرنگ جو آپ کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اپنے ساتھ اسلحہ لا کے یہ بھی نہ کیا کریں, کیونکہ ہمیں اسلحے پسند نہیں ہے, نہ ہم یہ ڈس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ شادیوں میں بھی کوئی شاذ و نادر کوئی روشنائی کی شور ہمیں ہوتا ہے, ورنہ ہم بالکل پرندوں کی آواز کے عادی لوگ ہیں, آبشاروں کی آواز کے عادی لوگ ہیں. تو ہمیں یہ بارود اور یہ گولا ان چیزوں کو یہاں پہ نہ لائے. یہ ایک دفعہ یہ ٹرین ادھر چل گیا تو پھر آپ کی دیکھا دیکھی لوکل بھی اس میں گھسیں گے, اور یہ پھر چیز بہت گندا ہے. تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی, اپنے اسلحے رکھ کے آئے. زبردست میسج دیا آپ نے انور, تھینک یو سو مچ. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ اسلحہ خدارہ نہ لے کے جائیں. یہ پیسفل جگہیں ہیں, خاص طور پہ ان کا ایک کلچر نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عادی ہیں آبشاروں کی آوازوں کے, پرندوں کی آوازوں کے. سو یہ خاص طور پہ ایز اے ٹورسٹ آپ ویسے آپ کیری کریں اگر آپ کے پاس لائسنس یافتہ ہے اور آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا سرعام استعمال جو ہے یا پبلک جو نمائش جو ہے وہ نہ کریں. اچھا جی, آپ ذرا آپ کو بتائیں کہ چائے ظاہر ہے کہ ہمارے ایک لازمی جز ہے, ہمارے ناشتے کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بعض لوگ دوپہر میں بھی پیتے ہیں, لیکن شام کی چائے اور صبح کی چائے ایک مینڈیٹری سی چیز ہے. اب شام کی چائے جب آپ پیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہوں. خالی چائے بندہ کیا پیے, تو بسکٹس وغیرہ کا گزارا کرنا پڑتا ہے, یا باہر سے سموسے وغیرہ منگوائے جاتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کیک رس بھی ہوتے ہیں, کبھی پاپے بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ بور ہو جاتے ہیں کی طرح کے. اور میں یہ سوچتا ہوں چائے کے ساتھ کہ اگر ہم باہر سے کوئی چیز منگوائیں گے
تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر چائے پی رہے ہیں اور چائے کے ساتھ باہر سے کوئی چیز منگوائیں گے تو وہ آپ کے وزن پر بھی برا اثر ڈال سکتی ہے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ گھر میں بنا سکیں اور خالی آسانی چائے سے؟ اچھی بھی نہیں لگتی. خالی چائے اچھی بھی نہیں لگتی, مزہ نہیں آتا. تو پھر کیا چیزیں ہیں جن کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, ایک صاحبہ ہیں جو صرف کیک اچھا بنانا جانتی ہیں, وہ بھی ہمارے لیے نہیں لاتی. میں لے کر آتی ہوں, لیکن اتفاق تھا جس دن آپ نہیں تھے میں اس دن کیک لے آئی تھی. باقی اس کی گواہی دیں گے. بہرحال تو شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ فرحان. صدف عبدالجبار کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں. تو بتائیے گا کہ کیا چیزیں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ بآسانی گھر میں تیار کی جا سکتی ہیں اور جو آپ کی جیب پر بھی اور آپ کے وزن پر بھی بھاری نہ پڑے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بآسانی گھر پہ بنا سکتے ہیں. جیسے مثلاً سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی فوراً جو خیال آتا ہے وہ پکوڑے, سموسے, اس طرح کی سینڈوچز کا خیال آتا ہے جو کہ ہماری جیب پہ بھی بھاری نہیں ہوتے اور ایزیلی گھر میں بن سکتے ہیں. اور انفیکٹ وہ بچے بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں, لائک سینڈوچز ہیں اس طرح سے. لیکن اب بات اگر یہ کی جائے کہ وہ کھانے جو کہ آپ کو نقصان بھی نہ کریں, آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ بھی نہ کریں اور آپ کی جیب پہ بھی جو ہے وہ بجٹ وائز فرینڈلی بجٹ رہے. تو اسی طرح سے یہ ہیں جیسے آپ ویجیز سینڈوچ بنا سکتے ہیں, آپ ہوم میڈ جو ہے وہ تھریڈ چکن بنا سکتے ہیں. اور یہ تمام آئٹم ایسے ہیں جس میں ہم نے اسنیکس, جسے ہائی ٹی اسنیکس بھی کہا جاتا ہے, پیزا بامس ہیں. اس طرح سے ملٹیپل اب ویریشن آ گئی, فیوژن آ گئی ہے. جو چیز ہمیں پہلے سموسوں کی ایک ہی شیپ میں, ایک ہی سائز میں, وہ ایک ہی کوانٹٹی کے حساب سے ملتی تھی, اب وہ ملٹیپل طریقوں سے اب مارکیٹ میں بھی آ گئی ہے. اور نہ کہ صرف مارکیٹ بلکہ انہیں ہوم شیفس نے بڑا اچھے سے انٹروڈیوس بھی کروایا ہے, جس میں تھریڈ چکن ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا پیزا کون ہے. ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ہم جو بچے بڑا شوق سے لالی پاپ کھاتے تھے, وہ لالی پاپ اسٹکس بڑے اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اور گھر میں بن جاتی ہے. اور یو نو دیٹ کہ وہ جو جس کوانٹٹی میں اور جس کوالٹی میں ہم بازار سے لیتے ہیں اس سے دگنی ہمیں جو ہے وہ اچھی قیمت میں, ہماری کاسٹ افیکٹو بھی ہوگی. ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ نے کہا سینڈوچ تو آج کل بڑے گرلڈ سینڈوچ اس طرح کے بڑے مشہور ہیں. چکن کو بنا کے ہم کتنے عرصے رکھ سکتے ہیں؟ میرینیٹ کر کے رکھیں یا ہم اس کو باقاعدہ پورا پراپر گرل کر کے رکھیں, کیا کریں؟ بالکل, اگر ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو گرل کر لیا, اور زپر بیگ جو ہمیں ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں وہ ہم اسے فروزن کر سکتے ہیں. اچھا, جب بھی ہمیں یوز کرنا ہوگا تو ہم نے یا تو ایئر فرائر میں اسے بنا لینا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تلی ایئر فرائر نہ ہو تو ایئر فرائر نہ ہو تو آپ نارملی آپ اسے ساس پین یا باک میں بنا سکتے ہیں, بالکل لائٹ آئل میں, کیونکہ یو نو دیٹ کہ آپ کو اپنی اس میدے کا بھی بڑا خاص خیال رکھنا ہے. تو آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں, آپ اسے سینڈوچ میں بنا سکتے ہیں. آپ کو میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, تھوڑا لائیو کٹ ہم کریں گے. اس وقت اعظم نذیر تار اور گفتگو ہے سینٹ کہ وہ اس طرح کا اور اس طرح کا نہیں ہے. سر اس کی بھرپور مذمت میں کرتا ہوں بطور رکن اس ایوان کے, اور اس پہ کارروائیاں ہونی چاہیے. اگر ہم اس سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو گو بائی بک, ورنہ سر یہ جاری رہے گا. جی اب چلیں جی, سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. ہاں جی سنا. جی بالکل, ہم تمام چیزیں فریج میں اچھے سے اسٹور کر سکتے ہیں اور زپر بیگ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر اس میں ایئر چلی جاتی ہے تو وہ پھر اتنا اسٹے نہیں کر پائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا بہت جلدی. جیسے کہ اگر ہم نے چکن یا ویجیز کی بات کی تو ہم نے اسے کیوبس کٹنگ کر کے اچھے سے اسے سوٹے کر کے اسے اچھے سے میرینیٹ کر کے وداؤٹ اینی بریڈ ہم اسے فروز کر سکتے ہیں. اچھا سارا, مجھے بتائیے گا یہ کہ ساسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ کتنے گھر میں کچھ بھی برگر بنا لیں, سینڈوچ بنا لیں, مزہ نہیں آتا. 2-3 ساس ہمیں بتا دیں جس سے ہمیں وہ باہر والا فلیور مل جائے. بالکل, میں آپ کو ایک بہت ہی ایسا ساس بتاتی ہوں جس کی ریسیپی یہ ہے کہ جو آپ بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں برگرز میں کھاتے ہیں, سینڈوچز میں کھاتے ہیں. بہت ایزیلی میونیز آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں نہیں بنا سکتے تو بجٹ فرینڈلی ہے, آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے سراچا ساس ایڈ کرنا ہے, بہت امیزنگ ساس ہوتا ہے یہ, اچھی کمپنی کا اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کی ملٹیپل ڈشز میں ایڈ ہو جاتا ہے, اور یہ اچھا ایک بجٹ فرینڈلی کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے کافی مہینوں تک یہ چل سکتا ہے. آپ نے اگر 1 کپ میونیز لیا ہے, اس کے اندر سراچا ساس اگر آپ 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرتے ہیں, دین ½ ٹی اسپون مسٹرڈ پیسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے, بلیک
पेपर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट. हाफ टी स्पून आपने हनी भी ऐड करना होगा. वैसे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऑल्टरनेट हनी पे जाएं तो बहुत अच्छा रहता है. तो आपने ये ऐड किया और इसके बाद आप अच्छे से उसको मिक्स करें और इंजॉय करें. ये वो उस रेस्टोरेंट की रेसिपी है, उस सॉस है जो कि हम बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके डिप्स को एक्स्ट्रा देते हैं अमाउंट देकर और फिर इंजॉय करते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच सारा. फरहान हमारे साथ मौजूद थी और बड़े मुफीद उन्होंने टोटके दिए. आई एम श्योर आप भी बना सकते हैं, लेके आइएगा. जी जी, ऐसे ही केक के साथ खाएंगे. अल्लाह हाफिज़ जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए अपने खर्चे पर.